نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واسقط فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوني قبل أن تفتدوني۔ صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماہ رجب شروع ہو چکا ہے، جس مہینے میں ماہ رمضان کے بعد جس کو سب سے افضل مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں صدقہ نکالنا، روزہ رکھنا، مومنین کو دعوت دینا، نظر نیاز کرنا بہترین مہینہ ہے ہر کام کے لیے۔ اس مہینے کا ایک روزہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال اس مہینے کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ رجب جو ہے وہ باحرمت مہینہ ہے، ایسا باحرمت مہینہ جس میں جنگ حرام ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ حرام ہے، 3 مہینے ساتھ ہیں اور ایک الگ ہے۔ 3 ساتھ ہیں، ایک الگ ہے۔ نعرہ حیدری، پہنچ جائیے انشاءاللہ۔ وہ باہر رجب کا مہینہ بالکل امیر المومنین کا مہینہ الگ مہینہ۔ 13 رجب کو جو پوری دنیا کے اندر ایک ایسا دن منایا جاتا ہے، سوچتے تھے لوگ کہ معاذ اللہ نحس ہے، اور بہت سے لوگ آج کل تو جنتری کا ہی رواج ہے اور ہر چیز پہ فوقیت وہ جنتری کو دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جنتری میں بھی وہ ہر مہینے کی 3 تاریخ 13 تاریخ کو اور 23 تاریخ کو نحس لکھا ہر مہینے کی، سوائے 3 شعبان، 13 رجب اور 23 ماہ رمضان۔ نہیں پہنچ رہے تو جنتری میں بھی ساری 3 13 اور 23 کو نحس لکھا، سوائے 3 شعبان 13 رجب اور 23 ماہ رمضان کے کہ یہ 3 تاریخیں کیوں؟ ایک میں قرآن ثابت نازل ہوا ہے اور 2 میں قرآن ناطق۔ علیکم نے سوال بھی بھیجا ہے لکھے۔ ہمارے ہاں بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے نئے موضوعات چڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں، ولادت، ظہور، خلقت، نزول، اصطلاحات مختلف ہیں اور ان سب کا مفہوم بھی مختلف ہے۔ خلقت اور ہے ائمہ کی، ولادت اور ہے۔ ان کی ولادت ان کی خلقت نہیں ہے، ان کی خلقت کہیں اور ہے، ولادت کہیں اور ہے۔
البتہ کیونکہ ولادت بھی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے ویسے نہیں ہے، ممبر کے احترام میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، پہنچ جائیے گا. ان کی ولادت بھی عام ولادتوں کی طرح نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ایک ہی خاتون کو حضرت ام ایمن کو اتنی زندگی دی جو جناب ختم مرتبت کی بھی داعی تھی اور حسین ابن علی کی کہ پنجتن کے پہلے کی بھی اور آخری کی بھی، کہا کہ سب کی ولادت ایک جیسی تھی. نہیں توجہ حضرات، کہا جو پیغمبر اسلام کی تھی ویسی ہی حسین ابن علی کی، کہا کیونکہ امیر المومنین کی تو باہر خانہ کعبہ میں تھی، دروازے بند تھے، اور وہاں پہ جو دائی کے طور پہ آئی تھی حضرت حوا آئی تھی، حضرت حاجرہ آئی تھی اور حضرت مریم آئی. بہرحال وہاں پہ کچھ اور ماحول ہے، لیکن باقی سب جگہوں پہ وہ موجود تھیں. تو انہوں نے کہا کہ دنیاوی ولادتوں جیسی نہیں تھی. پہنچ جائے خدا. علامہ مجلسی نے بہرحال تفصیلی لکھی ہے، کہا کہ اس حد تک ہے، اس حد تک باریکی ہے، کہا کہ تمام آلائشوں سے پاک جو آیت تطہیر کا مصداق، جو آیت تطہیر کا مصداق کو ان کی ولادت بہت ہی پاک و پاکیزہ ہے. لیکن حضرات الفاظ صلاحات ہمارے ہاں قائل ہیں کہ ان کی ولادت جو ہے مخصوص ولادت ہے، عام پیدائشوں کی طرح سے نہیں ہے. ولادت خاص انداز سے ہوتی ہے، لیکن ولادت ہے خاص انداز سے، ظہور اور ہے، ولادت اور ہے. کبھی نہ یہ بس ہمارے یہاں کی صلاح چل پڑی ہے کہ ظہور امام زمانہ، ظہور، تو اس میں ایک کنفیوژن سے پیدا ہوتی ہے کہ اگر ظہور ہو گیا ہے تو پھر ابھی کیا ہونا ہے، کس کی دعائیں مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو حضرات اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے کہ ہم ان کی خاص اہمیت کے قائل ہیں، ان کے خاص مقام کے قائل ہیں. ان کی ولادت کو خلقت نہیں سمجھتے، خلقت اور ہے، ولادت اور ہے، ظہور اور ہے، نزول اور. باریکیاں ہیں ہر ایک کے اندر، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، علمی مباحث ہیں کیونکہ اب سوال اینڈ ٹائم پہ آیا ہے. میں کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا، اس لیے میں نے اس کو سر جلدی سے جا کے چھیڑ دوں اور جلدی سے اس کو صاف کر دوں. ایک موضوع ذہنوں میں کلیئر رہنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے موضوعات کو اختلافات کا باعث نہ بنائیں. علمی مباحث پہ اگر عوام لڑنے لگے تو پھر اس قوم کو، اس عوام کو، اس ملت کو پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، واپس میں لڑ کے مر جائیں گے. ان کا اختلاف انہیں اتنا ایک دوسرے سے دور کر دے گا کہ پھر دشمن ان کے اندر بڑی آسانی سے مسلط ہو سکتا ہے. تو علمی موضوعات پہ کبھی عوام میں مباحث بحثیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہاتھ، ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے ہاتھ کا تو اس کو ہاتھ کہاں سے کاٹنا چاہیے، اگر یہ عوام میں بحثیں ہونے لگی جو ڈاکٹروں کی ہیں، نہ آپ نے کبھی آپریشن کرنا ہے نہ ہاتھ کاٹنا ہے، اور اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو خدا رحمت کاٹیے. تو یہ علمی مباحث کبھی عوام میں اس طرح سے نہیں آنے چاہیے کہ جس سے خود ان کے اپنے علم کے اندر کچھ ایسی چیزیں آنے لگیں کہ ان کے ذہن میں شبہات آنے لگیں. علمی مباحث کو وہیں رہنے دیں جہاں ہونے چاہیے. کبھی بھی ایسے مباحث کو اتنا عام اور پیچیدہ نہ کرتے کہ عوام میں جانے کے بعد پھر ہم میں اختلاف ہونے لگے گا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، ہوگا اس کو سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے ائمہ نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں خواب میں بھی دیکھو تو ایک دوسرے کو مت بتاؤ. خواب میں بھی دیکھو تو مت بتاؤ. کیوں مولا؟ کا ایک، کیونکہ تمہاری جتنی معرفت ہے تمہیں اتنا ہی خواب میں ظہور ہوگا. وہ ظہور ہے، یہ ظہور نہیں. بات واضح ہے. وہ جو خواب میں ہے، کہا تمہاری اپنی معرفت کے حساب سے تمہیں ظہور ہوگا. ایک کی معرفت کم ہے، دوسرے کی زیادہ ہے. کسی کے سامنے نقاب میں آئیں گے، کسی کے بغیر، کسی کے پردے میں آئیں گے، کسی کے نہیں، کسی کے کسی. اب ہر آدمی دیکھے گا کہ نہیں میں نے تو ایسے دیکھے تھے، مولا کو دیکھا تھا، تم کہہ رہے ہو ایسا دیکھا ہے. کہ تمہارا آپس کا اختلاف تمہیں دور کر دے گا، ہم سے قریب نہیں کرے گا. ایک دوسرے کو مت بتاؤ. دوسرے اس لیے بھی مت بتاؤ کہ کہیں اس سے ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ بڑھنے لگے. ایک آدمی کے ان سب کو تو نظر آ گیا، ان سب نے تو مولا کی خواب میں زیارت کر لی، مجھے زیارت نہیں ہوئی تو میں بھی کہہ دیتا ہوں میری بھی. کہا اس سے برائی کو رواج پیدا ہوگا، اس لیے کبھی ایک دوسرے کو مت بتاؤ. اگر کوئی دیکھے بھی تو خود بخود کہہ دو نہیں دیکھا، مت بتانا، کیونکہ دیکھنے سے اختلاف نہ بڑھے. ہمارے ائمہ اس حد تک اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں. اب کیونکہ دیکھیں وقت مجھے نہیں معلوم ہے کہ واقعی میں گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ ظہر سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے آپ لوگوں کو تبرک بھی ہے
اب یہ بھی ہے کہ اصطلاح اچانک ذہن میں آ گئی ہے، اصطلاحات جو ہے نا ہماری خود عربی کی اور ہمارے جو ائمہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہی استعمال کرنے چاہیے. تبرک کتنا پیارا لفظ ہے، عربی کا لفظ یعنی برکت سے نکلا ہے. یہی کھانا تھا لیکن جیسے ہی امام کے نام سے منسوب ہوا اب تبرک ہو گیا، اب برکت ہے. اگر پتہ نہیں پہنچ رہی ہے، یہی تبرک ہے، اسی کو نظر کہتے ہیں، اسی کو نیاز کہتے ہیں. وہ اصطلاحات جو درگاہوں پہ تھیں انہیں اماموں سے منسوب نہ کریں. میں نے کوئی لفظ کہا بھی نہیں اگر پہنچ گیا تو لفظ تبرک ہے، نظر ہے، عربی کا ہے، نیاز ہے. وہ الفاظ مت لائیں کہ جو درگاہوں کے ہیں، کیونکہ درگاہوں کا مقام اور ہے، اماموں کا مقام اور ہے. جو ہمارے قرآن کے الفاظ ہیں انہیں قرآن کی اصطلاحات تو ہم چھوڑ دیں. تبرک قرآن کا لفظ ہے، نظر قرآن میں آیا ہے، نیاز حسین سے منسوب ہے ہی جو ان کے لیے الفاظ بنے ہی ان کے لیے ہے. جو الفاظ ان کے لیے بنے ہیں وہ دوسروں کے پاس مت لے جائیں، اور جو دوسروں کے لیے بنے ہیں وہ اماموں سے منسوب مت کریں. ان کا مقام اور ہے، ان کا مقام اور ہے. کوئی بھی اب دیکھیں، اب یہاں پہ اچانک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ مزار کتنے بنائے شریف کیا کہتا ہے. کسی مزار کا نام بھی نہیں لیا، جہاں چلے جائیں یہ فلاں شریف فلاں شریف، ہر جگہ شریف بنا دیا. اور جہاں سب شرافتیں ختم ہو جائیں وہاں سے نجف اشرف شروع ہوتا ہے. شریف اپنی جگہ پہ ہوں گے، مولا اشرف ہیں. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر، مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے. کربلا کے مقابلے میں کتنے شریف شریف شریف، میں نے کتنی مرتبہ کہا حضرات یہ شرافتیں سب اپنی جگہ پہ دھری کے دھری رہ جائے گی. جہاں حسین ابن علی ہیں، ایک اہل سنت کے شاعر ہیں، افتخار عالم جو اعتقادی لحاظ سے شیعہ ہے، بہت رہے ہو تو بہت رہا میں اشارہ کرتے آگے بڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے بھی ایک بڑے پیارے انداز سے ظاہراً ربائی ہے، ان کا پورا سلام ہے، اس میں سے مجھے چند جملے اچانک ذہن میں آئے. خدا گواہ ہے جو میں کچھ موضوع ذہن میں لے کے آیا تھا تب میں نے اس میں پڑھا نہیں ہے. آپ لوگوں کے جو موضوعات دیے گئے ہیں وہیں سے اس کو سوال کے جواب دے رہا ہوں کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا. شرف کے شہر میں یعنی ہر عام شہر میں نہیں، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. اور مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، یعنی رسول خدا کے بارگاہ میں مولا متقیان کہیں کیا حضور شافع محشر، یعنی شافع محشر رسول خدا ان کے سامنے کہیں کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. مہینے ائمہ علیہ السلام کے مہینے ہیں. رجب کا مہینہ بہترین مہینہ ہے اور اس کو پہلی ہی تاریخ کو 4 چاند لگائے ہیں تو کسی باقر العلوم نے. ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں. اب دیکھیں کیونکہ کئی مناسبتیں تھیں، میں نے ذوالفقار بھائی سے پوچھا بھی کہ میں کس مناسبت سے، انہوں نے کہا ہے تو تیرا رجب کے عنوان سے ہی، لیکن جتنا ہو سکے رجب کا مہینہ. تو میں نے کہا کہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے اس مہینے کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اب جتنے بھی ہار کے جو دانے ہیں نا وہ سب کے سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے، سب کے سب عصمت کا ایک پیکر ہے، ایک ہی علم سے آئے، ایک ہی علم لدنی کے مالک ہیں. سب کا مقام امامت کا مقام ہے، ولایت کا مقام ہے. تو اس لیے کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم سے متعلق. اس لیے مولا کے فرمان کو میں نے موضوع قرار دیا ہے کہ جس میں مولا نے مجھ سے کہا کہ سنونی قبل تفتونی نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، اور ایک مقام پہ نہیں، مولا نے کئی مقامات پہ کہا ہے. تو اس مہینے کے اندر مولا متقیان کی آمد اور آپ کی 13 رجب مرجب کو ولادت باسعادت ہے. اور ایک ایسی یعنی خانہ کعبہ جہاں پہ استقبال کے لیے کھڑا ہو،
میرے مولا سے یہ لفظ سلونی مولا نے کئی مرتبہ ادا کیا ہے، ایک نہیں دو بار نہیں، کئی بار کہا ہے. کبھی مدینے میں کہا ہے، کبھی کوفہ میں کہا ہے، کبھی گھر میں کہا ہے، کبھی مسجد میں کہا ہے، کبھی میدان جنگ میں کہا ہے، کبھی صلح کے وقت کہا ہے. کتنے ہی مقامات میں دہرایا ہے. مولا اتنی مرتبہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی اس ایک جملے کو؟ تو مولا کہیں گے کہ نادان میں چاہتا یہ تھا کہ سوال کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اپنے مجمع میں کہا تھا. اپنے ہی سوال کرنے والے تھے، آسان آسان سوال کر لیتے. میں نے اپنوں میں بھی کہا ہے، بیگانوں میں بھی کہا ہے، میں نے جنگ میں بھی کہا ہے، صلح میں بھی کہا ہے. اس لیے متعدد مرتبہ کہا جب جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور میرے مولا نے مکے میں بھی کہا، مدینے میں بھی کہا، کوفہ میں بھی کہا. جب مدینے میں پہلی بار کہا نا، کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. ترجمے کا غور نہیں کر رہے. یہ نہیں کہا کہ میں نہ رہوں. دیکھیں قرآن تو کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، اور شہید تب تک شہید ہے جب تک کہ ولایت علی کی گواہی نہ دے. جس کی ولایت کی گواہی دینے سے شہید شہید بنتا، اور وہ شہید زندہ ہوتا ہے. جب شہید زندہ ہے تو وہ کیسے زندہ نہیں؟ تو میرے مولا نے کہا کہ جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. میں تو رہوں گا، تم کھودو گے. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کہا میں رہوں گا، تم کھودو گے. کہا جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. تو وہاں پہ ایک سعد بن وقاص نامی آدمی آگے بڑھا جس کا بیٹے کا نام عمر سعد تھا، جو قادر سید الشہداء میں، اور وہ موجود تھا. اس نے کہا کہ یعنی بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ بڑا مشہور معروف سوال ہے نا مولا کے. کہا یعنی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے کہا اگر میں بتا بھی دوں تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ کنفرمیشن کس سے لے گا؟ کون بیٹھے تیرے بالوں کو کن کے بتائے گا؟ جو علی نے فکر کی تھی وہی صحیح ہے. کیا کرے گا؟ کیسے معلوم کرے گا؟ لیکن اتنا سن لے، یہ جو تیرے سر کے بال ہیں نا، ان میں شیطان، ہر بال پہ شیطان. اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے قاتل ہے. نہیں حضرات، مولا نے 24 برس پہلے 36 ہجری میں بتا دیا کہ 61 ہجری میں کیا ہونے والا. کہا جو 24 برس پہلے بتا دے اسے علی کہتے ہیں. اب سارا مجمع پریشان تھا. کسی کے بعد کسی آدمی نے کہا یعنی میری مٹھی میں کیا ہے؟ سب کے سب مولا نے کہا کہ سوالات کی بھی اقسام ہوتی ہیں. پہلا سوال دوسرے کی آزمائش کی غرض سے ہوتا ہے. آزمائش کا سمجھتے نہیں، یعنی دوسرے کی امتحان لینے کے لیے. پہلا انسان سوال کرتا ہے دوسرے کا امتحان لینے کے لیے. دوسرا اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے. پہلا سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کو کتنا آتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ میں یہ تو سمجھاؤں میں کتنا جانتا ہوں. اور کہا کہ اور ایک سوال ایسا ہوتا ہے جو انسان سیکھنے کی غرض سے سوال کرتا ہے. کہا نہ میری آزمائش کرو، نہ میرے سامنے اپنے علم کا اظہار کرو. مجھ سے سوال کرو تو سیکھنے کے لیے سوال کرو، میری آزمائش نہ کرو. بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں. کہا یعنی کھاؤں گا کیا؟ مولا نے کہا مثال کے طور پہ پھر نہیں کھائے گا. اس نے کہا آج یہی نہیں کھاؤں گا. اب کیونکہ مولا نے کہہ دیا تھا تو قدرت نے قسمت میں لکھ دیا. کہاں جا رہا تھا، گھر پہنچا، بیوی سے پوچھا کیا پکا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر نہیں پکی. اس نے کہا محلے والوں سے پوچھ کیا بھوک تو بہت لگی. کہا جس گھر میں گئی ہوں وہاں پہ پھر نہیں پکی. پتہ نہیں پہنچ رہا نہیں. اس نے کہا نہیں بھوک بھی بہت ہے اور پھر نہیں کھانے بھی نہیں. مولا سے ضد، ہر کھیپ علی دار استاد وار استاد. فارسی کے شعر میں کہتے ہیں کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا منہ کے بل گرا. اب گھر سے باہر نکلا، پوچھنے لگا کہا کیا پکا ہے؟ انہوں نے کہا فیرنی ہے. قافلہ گزر رہا تھا کہ کیا پکا ہے تمہارے پاس؟ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا فیرنی ہے. اس نے کہا وہ تو نہیں کھانے کچھ اور ہے. کہا نہیں ہم سے جو پوچھتا ہے ہم زبردستی کھلاتے ہیں. بھائی تو پہلے ہی کھا دے. مولانا نے بتا دیا تھا آج تیری قسمت میں یہ لکھا زبردستی کھا پی کے آیا، پٹ پٹا کے مار کھا کے وہی کھایا جو مولانا نے کہا تھا. جس کو ضد تھی ہر آدمی سوال کرتا رہا، لیکن میرے مولانا نے کہا جو پوچھنا پوچھ لو. میدان جنگ میں کہا جو پوچھنا پوچھ لو. ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ یعنی بتائیے ایک کے کیا معنی ہے؟ تو وہاں پہ مولا کو چاہنے والا آگے بڑھا کہا کہ ایک کے تجھے معنی نہیں آتے. مولا نے کہا نہیں، یہ جو سوال کر رہا ہے اگر ایک سمجھ میں آ گیا تو میرے مقابلے میں کبھی کوئی جنگ پہ نہ آتا. انہیں واحد ہی سمجھ میں نہیں آیا. انہیں واحد سمجھ میں نہیں آیا. پھر مولانا نے کہا واحد کی اقسام ہے. اگر عدد ہو تو وہ خدا نہیں، اور اگر اس کا کوئی دوسرا ہو تو خدا نہیں.
پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. یہاں مولا توحید سمجھا رہے ہیں. مولا نے توحید کے ساتھ بتائے گا کہ دو تو ایک ہو گئے پھر کہا اور دو ایک ہیں, یعنی ایک ہے واحد اور ایک ہے احد. واحد ہو تو پھر خدا ہو سکتا ہے کیونکہ واحد وہ ہے کہ جس کا جسم و جسمانیت بھی ہو سکتا ہے, لیکن احد اسے کہتے ہیں جس کا جسم و جسمانیت نہیں. مولا نے کہا یہ دونوں خدا سے متعلق ممکن ہے. اب مولا نے جو اس کی وضاحت کی میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا, توحید کو وہاں پہ پیش کیا تو میرے مولا نے ہر جگہ پہ کہا اور مختلف مقامات پہ کہتے رہے, لوگ سوالات کرتے رہے, یہاں تک کہ اب میں پہنچا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں تک کہ مسجد کوفہ کے اندر ایک مرتبہ کہا کہ سلونی سلونی قبل تفتنونی. مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے, بالکل پُر تھی, جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی, لوگ باہر تک کھڑے ہوئے تھے. اچانک میرے مولا نے کہا اندر مسجد کے اندر بھی لوگ تھے, باہر صحن میں بھی لوگ تھے, ہر طرف سے مسجد بھری ہوئی تھی. اچانک میرے مولا نے کہا جو پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. وہاں سوالات ہونے لگے. جتنا مجمع تھا اتنے سوالات تھے, جتنی زبانیں تھی اتنی باتیں تھی. ہر آدمی سوال کرنے لگا. میرے مولا نے کہا افسوس ہاں ہونا علم جمع. سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میرے سینے میں بہت علم تھا لیکن میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں, کوئی سوال کرنے والا نہیں. مجمع جو بیٹھا تھا ان میں سے ایک کو جلال آ گیا. اس نے کہا کہ میرے مولا کی توہین ہو رہی ہے. ایک مرتبہ چیرتا ہوا ہے بوڑھا آدمی سارے مجمع کو آگے بڑھا. اس کے سر پہ امامہ تھا, پیشانی پہ پٹی باندھ رکھی تھی, کمر کس رکھی تھی, سفید ریش تھی, بھڑے بہت طولانی تھی. اس کا چہرہ جلال بتا رہا تھا یہ کبھی شیر رہا ہوگا. ایک مرتبہ سارے مجمع کو چیرتا ہوا یہ بوڑھا آدمی آگے آیا, کہا کہ یا علی مجھے کچھ سوال کرنے. یا امیر المؤمنین مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے نہیں کہا کہ ذرا لاؤ کوئی مترجم لے کے آؤ. مولا نے کہا جو سوال کرنا جس زبان میں کرنا سوال کیجیے. جس روانی سے سوال آ رہا تھا اسی روانی سے جواب جا رہا تھا. جس زبان میں سوال آ رہا تھا اسی زبان میں جواب جا رہا تھا. بس سوالات ہوتے رہے, میرے مولا جواب دیتے رہے, یہاں تک کہ جس طرح سے آپ خاموش ہے سارا مجمع سناٹے میں آ گیا, بالکل پریشان ہو کے بیٹھ گیا. کہا یہ علی یہ کون تھا, کہاں سے آیا تھا, کس زبان میں سوال کر رہا تھا. کہا زیادہ پریشان نہ ہونا, یہ میرا بھائی خضر تھا. یہ اپنی زبان میں عبرانی زبان میں سوال کر رہے تھے, ہیبرو میں سوال کر رہے تھے. کہا کہ کئی دنوں سے انہیں کچھ مسائل تنگ کر رہے تھے, یہ سوال پوچھنے آئے تھے. جناب خضر کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ قصص کے اندر کہا ہے کہ جناب موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا. تکبر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ نبی تھے, معصوم تھے, کلیم اللہ تھے, صاحب کتاب تھے, صاحب شریعت تھے, صاحب امت تھے. فرعون کو شکست دے چکے تھے, سر پہ امامہ تھا. ایک مرتبہ باہر نکلے گا کوئی ہو سکتا ہے مجھ جیسا جس نے فرعون کو شکست دے دی ہو. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ جا کے میرے اپنے سالے کے پاس, میرے ایک بندے کے پاس پڑھنا شروع کرو. تمہارے ذہن میں خیال کیسے آگا, پروردگار تکبر نہیں, معاف کر دے گا نہیں, جاؤ. ایک مرتبہ چلے, جب پہنچے تو کہا کہ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے, کہ مجھے خضر کہتے ہیں. اگر موسیٰ کلیم اللہ کو سوال کرنا ہو تو خضر کے پاس آئے, اور اگر خضر کو سوال کرنا تو میرے مولا کے پاس. محمد بلند سلوان. جہاں جناب موسیٰ سیکھنے کے لیے جائیں وہ خضر ہیں, اور جہاں خضر سیکھنے کے لیے آئیں وہ میرے مولا. واجی کے ذات گرامی ہے. آئے آنے کے بعد سوال کیا, کہا کہ مولا یہ سوالات سے مولا نے کہا اطمینان ہے. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وسیع رسول خدا برحق ہیں. آپ کو آپ کا حق نصیب نہیں ہوا, یہ لوگوں نے آپ کا حق غصب کر لیا تھا. یہ آپ کا حق تھا کہ آپ پہلے سے آتے, سب سوالوں کے جوابات دیتے. ایک مرتبہ حضرت خضر اٹھے, مجمع سے چلے گئے, لوگ پریشان ہوئے. کہا کہ پتہ نہیں خضر تھے کون تھے, کوئی بوڑھا آدمی تھا, پتہ نہیں کس زبان میں بات کر رہا تھا, بات تو پلے ہی نہیں پڑی. اب لوگ پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں کون تھا, اتنا ہیبت و جلال تھا, بات ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ اکیلے میں جا کے پوچھتے حضرت خضر چلے گئے. اچانک اسی مجمع کے اندر ایک آدمی کو جوال آیا. جلال آنے کے بعد اس نے سوال کیا, کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے. ایک پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا کہ جبرائیل. ایک مرتبہ امام نے نگاہوں کو بلند کیا. مولا کی حدیث ہے کہ دو مخلوقات ہیں, کہ ملک یعنی فرشتہ, دوسرا ہے جن. جن نار سے بنا ہے, آگ سے بنا ہے, ہر چیز میں بدل جاتا ہے, یہاں تک کہ نجس جانوروں کے اندر بدل جاتا ہے. اور فرشتہ نور کی مخلوق ہے, ہر چیز میں بدل جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے, کیونکہ نور کی مخلوق ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ جبرائیل فرشتہ ہے, ہو نہ ہو کسی چیز میں بدل کے بیٹھا ہو.
پتہ نہیں ہے نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا تو ایک مرتبہ سارے آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھ لیا. جناب جبرائیل نظر نہیں آیا. پھر ایک مرتبہ زمین پہ نگاہوں کو دوڑایا, زمین کی گہرائیوں میں دیکھ لیا. کوئی پتھر بنا بیٹھا ہو, اب سارے کی ساری زمین کی تہوں میں دیکھ لیا, جناب جبرائیل نظر نہیں آیا. پھر دائیں طرف دیکھا, سارے صحراؤں کے ذرات کو دیکھ لیا. پھر بائیں طرف دیکھا, سارے سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھ لیا. پھر سامنے دیکھا, مخلوقات کی ساری انواع و اقسام کو دیکھ لیا. پھر پیچھے دیکھا, کہا کہ سوال کرنے والے جہات 6 ہیں, ڈائریکشن 6 ہیں, اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, آگے پیچھے, 7ویں ڈائریکشن نہیں ہے. پریشان ہو گیا. کیا سوال کرنے والے جہات 6 ہیں؟ میں نے پوری کائنات چھان ماری, مجھے جبرائیل نہیں ملا. صرف 2 فرد بچے, ایک تو بچا, دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب, بس تو ہے جبرائیل. جیسے کہا تو ہے جبرائیل, ایک مرتبہ جناب جبرائیل اپنے مقام سے اڑے اور مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا. اڑنے کے بعد شگاف کو جوڑا, چلے گئے. وہاں کچھ لوگوں کو سوال اٹھا. اب یہ اردو کی صلاح جو ہے ضائع کر دیا آپ لوگوں نے, جیسے درد اٹھتے ویسے اس سوالات اٹھتے ہیں. اب تو نے کسے بٹھا رکھا تھا, اب یہ کیا ضرورت ہے جناب جبرائیل کو چھت میں شگاف کرنے کی؟ جب جواب مل گیا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے. اگر چلے جاتے پھر آپ کو سوال اٹھتا. پتہ نہیں کون تھا جبرائیل بن کے بیٹھا ہوا تھا. جناب جبرائیل نے کہا کہ میں استاد کا حق ادا کروں گا. کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سوائے میرے اور کوئی چھت مسجد کو شگاف کر کے فوراً جوڑ نہیں سکتا. آپ مسجد کی چھت میں شگاف کر کے فوراً جوڑنا صرف جبرائیل کا کام ہے. بتانا چاہتا تھا, میں نہیں سوال کیا. مولا میرے کہتے رہے جو سوال کرنا ہے سوال کر لو, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. لوگ سوال کرتے گئے. حضرت اب تک یہاں پہ پہنچا ہوں, میں پڑھانا چاہتا ہوں بات کو آگے. سننا چاہیں گے 15-20 منٹ تو اور جہاں تک چلے گے وہاں میں اس پہ میں یقین مانیے 2-2 گھنٹے بھی بولا ہوں اسی ایک موضوع پہ. میں نے 5 مجلسیں بھی پڑھی ہیں اسی ایک موضوع پہ. تو میرے مولا نے جس مقام پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. لوگ سوالات کرتے رہے, میرے مولا جواب دیتے رہے. ہر آدمی سوال کے سننے کے بعد یہی کہتا تھا, جواب کے سننے کے بعد یہی کہتا تھا کہ سوال کے جواب دینے کا حق ہے تو پھر علی ابن ابی طالب کو. میرے مولا کہتے تھے میں ہمیشہ پہلے وقت نماز پڑھتا ہوں تو کسی آدمی نے کہا اچھا ایسا سوال کروں گا کہ میرے مولا کتنے گھنٹوں بیٹھ کے جواب دیتے رہیں گے, اب پہلے وقت نکل جائے گی. فوراً آگے بڑھا, شرارت سوجی ہوئی تھی. کہا کہ یا علی بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے بچے دیتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا جن کے کان ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. چلے گئے. اب وہ بیٹھا پریشان. کہا واقعی ایسے یہ؟ مولا نے کہا کیوں گن. اب بیٹھا گنتا چلا جا رہا کہ جتنے میری نگاہ میں آ رہے ہیں ویسے ہی ہیں جیسے میں علی ابن ابی طالب نے کہا ہے. تو میرے مولا نے کہا خبردار مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا. پتہ نہیں بہت گنتا رہا, پریشان ہوتا رہا. دوسرا آگے بڑھا, کہا کہ سفر پہ جانے والے ہیں, ذرا بیچ میں سوال کر لوں گا, رک جائیں گے. کہا یاد ہے ذرا مجھے اسلام سمجھا دیجیے کیا ہے. میرے مولا نے ایک پاؤں رکاب پہ رکھا, دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے سے پہلے کہا کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ ہے, حقوق العباد. اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں اور لوگوں کے حقوق ہیں. یہ کہا, پاؤں رکاب میں ڈالا, چلے گیا. وہ سوچتا رہا کہ کتنا اسلام ہے, کیا تھا. جو میرے مولا نے 2 الفاظ میں خلاصہ کر کے پیش کر دیا کہ حقوق اللہ, حقوق العباد. اسلام کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق ہیں. پہنچ رہے نہیں. تو جتنا اسلام کو پیچیدہ کرنا چاہے کر لیجئے, اور جتنا آسان بنانا چاہے میرے مولا کے پاس آ جائے. تو مولا نے بالکل آسان کر کے سمجھایا کہ اگر سمجھنا چاہو تو اسلام بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. شریعت پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے. انسان چاہے تو جتنا مرضی پیچیدہ بنا لے کہ میں عمل نہیں کر سکتا, بے انتہا کا حجتی کرے, لیکن اسلام عمل کرنے کے لیے بہت آسان مذہب ہے. میرے مولا نے آخری لحظے میں بھی کہا, جب ضربت لگ گئی میرے مولا کے سر میں, جب ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی تو اس وقت میرے مولا امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بابا گھر میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا حسن مصطفیٰ باہر میرے اصحاب موجود ہیں, ان سے کہو کہ واپس چلے گئے. کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں. کچھ لوگ رک گئے. مولا نے کہا وہ جو رک گئے ہیں انہیں اندر لے جاؤ. یعنی یہ خاص الخاص افراد تھے.
الراوی جناب ساسا بن سوحان ہے. یہ دو بھائی ذکر ہے نا جو بلاغہ میں, دونوں مولا کے عاشق تھے, زید بن سوحان, ساسا بن سوحان. جب مسجد سہلہ اعمال کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے سڑک کے اس پار مسجد ساسا بن سوحان, زید بن سوحان. بہرحال دونوں مولا کے بہت ہی عاشق تھے. اور زید بن سوحان اور ظاہر کے 3 بھائی تھے, 2 شہید ہوئے ہیں جمل میں اور صفین میں, ایک بھائی اور ایک بھائی صفین میں, اور ایک ہی جناب ساسا بن سوحان آخر میں مولا کے موجود تھے. یہ بہت بڑے خطیب تھے اور شیخ مانے جاتے تھے, باقاعدہ پورے کوفے کے بہت بڑے بڑے علماء میں آتے تھے اور خطبہ کیا کرتے تھے. مولا اکثر خطبہ دینے سے پہلے انہیں کہتے تھے کہ جاؤ جا کے ساسا لوگوں کو تیار کرو, کیونکہ یہ مولا کو جانتے تھے, معرفت رکھتے تھے. کہا اذہان کو تیار کرو, اس کے بعد میں آ کے خطبہ دوں گا. ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگوں سے کہتے تھے مولا تمہارے سامنے آنے والے, ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو بالکل اس طرح سے جس طرح سے مولا کی تعظیم واجب ہے اس طرح سے لوگوں کو ادب سکھاتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں ادب آداب بہت مفقود ہو رہے تھے. تو ادب سکھا کے کہتے تھے کہ مؤدب ہو جاؤ, ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, علی بن ابی طالب آنے والے ہیں, امیر المؤمنین آنے والے ہیں. تو جناب ساسا خود راوی کہتے ہیں کہ اتنے افراد تھے جیسے کہ بستر مولا کا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے تھے, ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا, بس اتنے افراد تھے. کہا کہ اس وقت میں نے سوال کیا, کہا کہ مولانا مجھ سے کہا کہ سوالات کو مختصر رکھنا اور کم سوال کرو. اس وقت کہا کہ میں نے خود مولا سے کہا کہ مولا میرا سوال تھوڑا سا طولانی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال کروں. مولانا نے کہا جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, سلونی قبل ان تفضلونی. میں نے بہت سوچا مولا یہ آپ نے شب ضربت کیوں کہا, ضربت لگنے کے بعد کیوں کہا جو پوچھنا ہے پوچھو, پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں. مولا یہ آپ نے ضربت لگنے کے بعد کیوں کہا. یہ اپنا ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, میری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کتاب میں نہیں پڑھا, انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے. میں نے بہت سوچا, میرے مولا کے سر میں ضربت لگی تھی, مولا نے کیوں کہا جو پوچھنا کہ پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مولا اتنے مرتبہ کہہ چکے تھے کافی تھا, کہا کہ نہیں یہاں بہت ضروری تھا, کیونکہ کسی نے رسول خدا پہ, حبیب خدا پہ آخری لحظے میں ہذیان کا الزام لگانے کی کوشش کی تھی. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو میرے سر میں ضربت لگی ہے, جو پوچھ رہا ہے پوچھ لے. محمد بلند تر سلوات. پیغمبر کے ضربت نہیں لگی تھی, کیسے ہو سکتا ہے ہذیان ہو, میرے سر میں ضربت لگی ہے, عقل زائل نہیں. جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تب سوالات سننے لگے. جناب ساسا بن سوحان کہتے ہیں میں نے ایک سوال کیا, ان کا سوال تھوڑا طولانی میں سنانا جو چاہتا ہوں آپ کو, سننا چاہیں گے. تو جناب ساسا کہتے ہیں کہ علی من افضل ہے, کون افضل ہے, انسان آدم آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہے. یہ بہار میں بھی آیا ہے, الانوار النعمانیہ میں بھی آیا, شاور میں بہت سی کتابوں کے اندر ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے پیش کر دی جو اچانک فوراً ذہن میں آئے تھے. تو کہا کہ یہ یعنی کون افضل ہے, آپ افضل ہیں یا آدم افضل تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح, ساسا مرد کی اپنی ہی زبان سے اپنی تعریف کرنا کبھی شمار ہوتا ہے, برا شمار ہوتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی ہے, حبیب خدا سے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے میرے حبیب اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. کہا یہ میرے رب کی مجھ پہ نعمت ہے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں, اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں. پہنچ رہی ہے بات, کہ میں اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کر رہا, بلکہ اللہ کی یہ مجھ پہ نعمتیں ہیں کہ اس نے مجھے افضل بنایا. کہا ساسا انا افضل, ساسا میں آدم سے افضل ہوں. کہا وَلِمَا ذَلِكَ یَا امیر المؤمنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں. میں جلدی چل رہا ہوں اگر سن لیں کہا کہ یا علی ایسا کیوں کر ہے یا مولا امیر المؤمنین ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں. کہا کہ ساسا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا, مولا نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا. کہا ساسا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن کے اندر آیا ہے, سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین, آدم اس پودے کے قریب مت جانا. اردو میں شجرہ درخت کو کہتے ہیں, عربی میں درخت اور پودے دونوں کو. پریشان کر کے سنیے گا, قرآنی سے حوالہ دیتا چلو. شجرۃ الیقطین قرآن کے اندر آیا ہے کدو کا شجرہ, کدو کا پودا ہوتا ہے درخت نہیں, بیل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا پودا ہوگا زمین پہ ہوتا ہے, کبھی آپ نے درخت شاید یہاں پہ درخت ہونے لگے, بیلجیم میں درخت ہونے لگے کیا کدو کے, تو بہت بڑا کدو ہوتا ہے. تو کہا کہ نہیں اس کا شجرۃ الیقطین, کہا کہ پودا تھا. یہ قرآن کی آیت ہے یقین, یعنی وہی کدو کہتے ہیں. کہا کہ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم اس پودے کے قریب مت جانا.
جنت چھوڑنی پڑ جائے گی، نہ تم جانا قریب نہ تمہاری زوجہ جائے گی. تو کہا کہ جناب آدم کو منع کیا تھا، ساتھ جناب آدم کو گندم کھانے سے منع کیا تھا. مولا فرما رہے ہیں کہ گندم کھانے سے منع کیا تھا، رک نہیں سکے، حرام نہیں تھی، صرف روکا تھا کراہت ہوگی. کہا کہ روک دیا تھا، حرام نہیں تھی لیکن پھر بھی نہ رک سکے. کہا ساسا اللہ نے مجھے گندم کھانے سے روکا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. ساسا میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی کیونکہ آدم کو روکا تھا، میں نے بھی عمل کیا. ساسا اس لیے میں آدم سے افضل ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہا کہ من افضل انتا نوح، اے کہ یا میرے مومنین من افضل، آپ افضل ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام افضل تھے. کہا کہ انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں. کہا ولیما ذالک یا میرے مومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہا کہ ساسا جب جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اٹھا کے دیکھیے سورہ دخان کو، یہ جو قرآن کے اندر سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے، ان کے اندر جو واقعات درج کیے گئے ہیں شبہ قدر کے اندر سورے پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ پورے تفصیل سے واقعات موجود ہیں. سورہ صافات کے اندر اور مقامات پہ کہا کہ الف سنہ الا 50 عام، یعنی 1000 میں سے 50 کم تبلیغ کی تھی. 1000 میں سے 50 کم یعنی 950 سال. قرآن کی آیت ہے، انکار کرو تو اسلام سے خارج، قرآن میں آئے تو مان لو، اور اگر امام مہدی سے متعلق ہو تو نہ مانو. تو کہا کہ جناب نوح نے تبلیغ کی تھی لیکن تبلیغ کے بعد جب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا. قرآن کی آیت ہے رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو بھی روز زمین پہ زندہ نہ چھوڑ. یہ سوائے کافروں کے اور کسی کو جنم ہی نہیں دیتے، نہ تجھے مانتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، سارے کے سارے گناہ کرتے ہیں، پروردگار سارے کافروں کو مار دے. کہا جناب نوح نے تبلیغ کی، جب کوئی مسلمان نہیں ہوا سخت وقت دیکھا تو بد دعا کر دی. کیا ساسا جناب نوح پہ اتنا سخت وقت نہیں گزرا تھا جتنا مجھ پہ 25 سال میں. کیا ساسا جناب نوح نے بد دعا کی لیکن ساسا میں نے ایک مرتبہ 25 سال میں بد دعا لی. پہنچ رہے نہیں. کہا ساسا میں نے کبھی بد دعا نہیں کی اس لیے میں نوح سے افضل ہوں. کہا کہ من افضل انتا ابراہیم، مولا آپ افضل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل تھے. کہا کہ انا افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں. کہا ولیما ذالک یا میرے مومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب ابراہیم نے سوال کیا، پروردگارا خلیل خدا تھے، کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا مجھے دکھا دے تو مردوں کیسے زندہ کرتا ہے. کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا بلا بے شک پروردگار ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کی خاطر، دل کے اطمینان کی خاطر. کہا کہ ساسا جناب ابراہیم نے کہا تھا میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے. اطمینان قلب حاصل ہونے کے لیے، ایمان کے لیے نہیں، علم الیقین تھا، سب کچھ تھا. کہ لیکن اطمینان قلب کی خاطر کہ صرف اطمینان چاہتا ہوں دیکھ لو ایک مرتبہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. کہا ساسا لیکن میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھے علی کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہا سا میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں نے کسی مقام پہ کہا تھا. کہا کہ مولا من افضل انتا موسیٰ، یا علی کون افضل ہے؟ آپ کے جناب موسیٰ. سننا چاہیں گے حضرات؟ کیا من افضل انتا موسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے؟ کہنا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہا ولیما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا کہ ساسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، قرآن کے اندر ہے، سورہ نازعات کے اور مقامات پہ بھی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کا تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. کہا موسیٰ جاؤ جا کے تبلیغ کرو اس سے. کہا کہ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تو جناب موسیٰ نے فوراً کہا رب پروردگارا میرے ساتھ ارسل معی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بھیج دے. رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف یقتلونی، پروردگارا قرآن کی آیت ہے رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارا میں نے فرعون کے ایک آدمی قتل کیا ہے. وہ واجب القتل ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ نے موسیٰ نے کوئی یعنی خدا کا یعنی بے گناہ قتل کر دیا تھا. کہ نہیں، کہا پروردگارا میں نے ایک آدمی قتل کیا ہے، فاخاف یقتلونی، ڈر یہ لگتا ہے اس کے بدلے مجھے مارنا دے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج.
میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میں نے ایک آدمی قتل کیا ہے، اس کے بدلے کہیں مجھے مارنا چاہیے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ قرآن کی آیت ہے، مولا امین فرماتے ہیں کہا ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں، کہا ساسا اس لیے کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ یا علی جاؤ، سورہ برات نازل ہوئی ہے، تبرے کی آیت ہے، مکہ لے جاؤ، سارے میں کی طرف جاؤں گا، کہا یا علی ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا یا رسول خدا کی طرف سے حکم ہوا، یا علی سورہ برات سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہے، مکے والوں کو سنانی ہے، آیات کو لے کے جائیے، مکے والوں کو سنا دے، اعلان برات ہو گیا، مکہ خالی کر دو۔ ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے سورہ برات دیا اور میں چلا تو مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس گھر میں کوئی آدمی میرے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہو۔ کوئی ایسا گھر نہیں تھا، کسی کا باپ مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا تھا، کسی کا ماموں مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ کہا لیکن ساسا میں بڑے اطمینان کے ساتھ بالکل تنہا اکیلا، نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول خدا سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجیے، میں مکے پہنچا، سارا مکہ جمع ہونے لگا۔ ساسا میں ایک مرتبہ مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر پہنچا، جب میں جا رہا تھا چاروں طرف سے مکہ کے لوگ موجود تھے، ساسا میں خانہ کعبہ کی طرف چڑھا، جب میں جا رہا تھا کعبے میں کشتی کعبہ مجھے کھینچ رہا تھا، میں چڑھا، میں نے چھت پہ جا کے اعلان کیا، مکے والوں اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا، میں بھی اعلان برات کرتا ہوں۔ کہ سارے دیکھ رہے تھے، اور ایک مرتبہ جب میں چھت سے اترا خانہ کعبہ کی چلنے لگا تو میں نے سارے چہروں کو دیکھا، سب میں خوف تھا، پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے اطمینان تھا۔ ساسا میں چلنے لگا، جس طرح سے شیر اپنے کچھار سے شکار کو لے کے چلتا، ساسا میں ویسے ہی چلنے لگا، سارے افراد جس طرح سے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں، سارا مکہ چھٹنے لگا، میں آگے بڑھنے لگا، سب نے راستہ دیا، ساسا میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ نعرہ حیدری، یا علی، ایک ماحول بنا، مولا سے کچھ سوال کیا، جناب ساسا نے کہا یا علی من افضل انتم و عیسیٰ، مولا کون افضل ہے، آپ یا عیسیٰ افضل؟ کیا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں؟ کہا لما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے مولا کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کیا ساسا جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تیرا مطلب ہو گیا ولادت کے ہاتھ لفظ ولادت مولانا نے سنا دیا کہ ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، باہر نہیں تھی، اندر تھی۔ ایک مرتبہ فرشتہ نازل ہوا، کہا یا مریم ھذا بیت العبادہ لن بیت الولادہ، مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، اخرجی یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، مریم یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ کہا ساسا مریم اندر تھی بیت المقدس کے، معصومہ تھی، اللہ نے کہا باہر چلی جائیے، میری ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اندر نہیں تھی، باہر تھی۔ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، کہا فاطمہ اندر داخل ہو جائیے۔ کہا ساسا مقابلہ مریم کا اور فاطمہ بنت اسد کا نہیں تھا، میرا اور عیسیٰ کا تھا۔ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے بلایا۔ میری ماں کو میری وجہ سے بلایا گیا، ایسا اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، فاطمہ اندر داخل ہو جائے۔ 3 دن تک نہ تالے کھل رہے تھے، نہ روشنیاں جا رہی تھی اندر، کیونکہ جو اندر کی روشنی تھی وہ زیادہ منور تھی، ہر طرف سے پریشانی تھی، تالا کیوں کھلتا کیوں نہیں؟ اور حضرات بڑے بڑے افراد موجود تھے، پریشان تھے، اور 2 افراد گواہ ہیں، جناب عباس رسول خدا کے چچا،
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیواریں خانہ کعبہ شق ہوئی اور بی بی اندر چلی گئی. آج بھی امیر المومنین کا زندہ موجزہ پیش پیش کر رہا ہوں، آج بھی جب بھی 13 رجب آتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو دیواریں خانہ کعبہ دوبارہ شق ہو جاتی ہے. ہر سال حج سے پہلے تعمیر کروایا جاتا، پھر 13 رجب کو کھل جاتی ہے. اور جب میں وہاں پہ کچھ خاتموں کو بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ ہر سال کھل جاتی ہے. کہا یہ تو دیوار خراب ہے. میں نے کہا تمہاری عقل اتنی کام نہیں کرتی، یہ خراب ہے، یہی دیوار کا کونا خراب کیوں ہے؟ شیشہ بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر، کھول کے باقاعدہ شیشہ پہ لا دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، ہر سال کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ کوئی مسئلہ ہوگا؟ میں تو مومنین کو بتا رہا تھا تو بیچارہ کوئی اسے سن لیا ہوگا تو لڑ پڑا میرے سے. کہیں کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا مومن کی ولادت ہوئی تھی. کہا ہمیں تو آج تک ہمیں 22 سال ہو گئے خدمت کرتے، کسی نے نہیں بتایا. میں نے کہا نہ بتانا نہ ہونے کے برابر نہیں. نہ بتانا اور ہے، نہ ہونا اور ہے. وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہونے کا، کہا کہ ہمیں تو آج تک کبھی بتایا ہی نہیں، میں تو ہوں ہی خانہ کعبہ میں یہیں پہ طواف کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کبھی غور کیا یہ کہیں تو خراب ہے دیوار کا کونا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں خراب ہے؟ خدا نہ خاصا خراب ہے کیا؟ کیوں کھل جاتا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھنا. میں نے کہا عقل اللہ نے اس لیے کہا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں سوچتے نہیں ہو یا دلوں پہ تالے لگ گئے؟ اسلام تعقل کا دین ہے، تفکر کا دین ہے، تدبر کا دین ہے. بڑے بڑے افراد آج بھی صرف امیر المومنین کی نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، شیعہ ہو جاتے ہیں. مولا کی نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد کہ ایسا خطبہ کوئی عام انسان دے ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے افراد آج تک دم بخود ہیں. دعائیں صرف مولا کی پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ ایسی دعا مانگنا صرف مولا سکھا سکتا ہے، جو حق میں ہوگا وہی سمجھا سکتا ہے. اللہ جب انتخاب کرنے لگے نا، دنیاوی بھی آپ آدمی کو انتخاب کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اب تو گریجویشن بھی شرط آ گئی. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ گریجویشن شرط ہے، پڑھا لکھا ہو، گریجویٹ ہو، بیک گراؤنڈ اچھا ہو. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ یعنی پہلے تو چور نہ رہا ہو، سزا یافتہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، پتہ نہیں کیا کچھ شرائط ہیں. یہ آپ اپنا نمائندہ منتخب کرنے والے ہیں. گریجویشن علم میں کوئی نہ کوئی شرط ہے. عادل ہو، یعنی کردار میں کوئی نہ کوئی شرط ہے. نہیں پہنچ رہے، نہیں پہنچ رہے. اور اگر اللہ اپنا کوئی نمائندہ بنا کے بھیج رہا تو وہ علم لدنی شرط رکھے گا یا نہیں؟ عصمت شرط رکھے گا یا نہیں؟ وہ بھی شاید لگائے گا. وہ کہے گا کہ دیکھو علم لدنی کا مالک ہو، عصمت کا مالک ہو، سخاوت کا مالک ہو، شجاعت کا مالک ہو، کرم ایسا ہو جو آئے خالی ہاتھ نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ بات بات پہ دانے دانے پہ لوگوں سے لڑتا پھرے کردار پکڑے. سخی ایسا ہو کہ گھر میں فاقہ اسے پروانہ ہوگا کہ نہیں تم جاؤ سننے سارے. اب یہی ہمارے سارے ائمہ کے شیوا ہے. جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو 12 اور 14. حضرت ابھی ہمیں جملہ اچانک ذہن میں آیا، میں اس کو پیش کر کے ختم کر رہا ہوں. میں دوسرے ائمہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. حضرات کسی اور نے نہیں کہا جو پوچھنا پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم کھودو سوائے میرے مولا کے. دوسرے ائمہ سے کہا گیا، کہا کہ آپ کہیے. مولا نے کہا کہوں گا نہیں، میں ان کے علم کا وارث ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو. سلونی کا دعویٰ نہیں کروں گا، کیونکہ لوگوں نے صرف میرے مولا کے بہت سے لوگوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں بھی امیر المومنین ہوں، میں بھی یہ ہوں، میں بھی وہ ہوں. دوسرا ائمہ نے کہا نہیں، جب امیر المومنین کو تو صرف علی بن ابی طالب بتاتے. کچھ چیزیں مخصوص ہیں مولا. حضرات ہمارے 14 معصومین ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی صفات ہوں گی کہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں. میں اپنا خاص کر جو میری اپنی تیاری ہے، کسی نے پڑھا ہوگا تو اگر کوئی اور پڑھ کے آپ کے سامنے تو میرے ہی مطالب پڑھ کے گیا ہے، یہ میں نے کسی اور سے نہیں لیا ہے. حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا ہے تاکہ پتہ چلے میرے نمائندے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہو پتہ چلے میرے نمائندے ہیں. تو وہ محمود تھا، اس نے محمد کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے علی کو فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا. وہ علیم و خبیر ہے، وہ معبود و مسجود ہے،
معبود و مسجود ہے، اس نے زین العابدین کو بھیجا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا ہے، وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا ہے، غیظ و غضب میں اس سے قابو تھا، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، مرضات کا مرکز اس کی ذات تھی، اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا، تقویٰ اس کے لیے تھا، اس نے محمد تقی کو بھیجا، نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے تھی، اس نے علی نقی کو بھیجا ہے، حیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا ہے، وہ غیب مطلق تھا، اس نے مہدی مطلق کو بھیجا ہے۔ اور جس طرف چلے جائیے گا، جب خود بخود دربار متوکل میں بھی امام علی نبی علیہ السلام کی شہادت گزری ہے، اسے بھی کہا گیا کہ متوکل نے کسی آدمی نے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ سلونی قبل ان تفتنونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ جیسے اس نے کہا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جو سوال کرنا ہے کر لو۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ حج واجب ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ اسی لیے شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں، یہ خود پوچھ لیتے ہیں، اس کا سوال بتا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم بتاؤ مجھے، تم نے تو کہا تھا جو سوال کرنا ہے کر لو، تو میرے تو آسان آسان سوال ہوں گے، بتاؤ حج واجب ہے؟ اس نے کہا ہاں حج واجب ہے۔ اس نے کہا انبیاء پہ واجب تھا؟ اس نے کہا ہاں انبیاء پہ واجب تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر انبیاء پہ واجب تھا تو جناب آدم پہ بھی واجب رہا ہوگا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ جناب آدم نے بنایا تھا، گرا جناب ابراہیم نے تعمیر نو کی ہے، تو کہا ہاں جناب آدم پہ واجب بھی رہا ہوگا؟ اس نے کہا رہا ہوگا یا تھا؟ اب پریشان ہونے لگا، اس نے کہا واجب تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر ان پہ حج واجب تھا، انہوں نے حج کیا تھا؟ اگر واجب تھا تو کیا ہی ہوگا۔ اب پریشان ہونے لگا، اس نے کہا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا حج کیا تھا۔ تو کہا اچھا کہ بتا جناب آدم تو پہلے آدمی تھے، جب حج کیا تھا تو ان کا حلق کس نے کیا تھا؟ بال کس نے مونڈے تھے؟ پریشان ہونے لگا، جواب دے۔ اس نے بڑی آسان سے بہت آہستہ سے کہا مجھے نہیں پتا۔ اب یہ کہا، اس نے کہا نہیں جتنی اونچی آواز سے کہا تھا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اتنی ہی اونچی آواز سے کہا تو نہیں جانتا تو جھوٹا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ کہا کہ میں جھوٹا ہوں۔ میں نے کہا نہیں زور سے کہہ تو جھوٹا۔ جب کہلوا دیا، اب ایک مرتبہ متوکل نے 400 کے مجمع سے سوال کیا، ہے کوئی میرے دربار میں آدمی جو سوال کا جواب دے سکے؟ وہ 400 کرسی نشین سب کے سب نگاہیں علی نبی کی طرف گئی۔ جب نگاہیں وہاں پہ گئی سمجھ گیا کہ آپ سوال کا جواب جانتے ہیں؟ میں نے مولانا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ کیا جواب ہے؟ کہا کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، سبحان اللہ، جب جناب آدم طواف کر چکے جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ سائے کر لی، کہ آدم یہاں صفا یہاں مروا سائے کر لی تھی، کہ جنت سے یاقوت لے کے نازل ہوئے تھے، جہاں جہاں پہ یاقوت پھیرتے جاتے تھے بال گرتے تھے، بال گرتے جاتے تھے۔ کہا کہ اچھا کہا، اور کہا جہاں جہاں اس یاقوت کی روشنی گئی وہی حرم قرار دیا گیا۔ جیسے یہ کہا تو فوراً متوکل نے کہا آپ کہیں گے سلونی؟ میرے مولانا نے کہا میں سلونی نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے جد علی کے علم کا وارث ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لوں۔ اب وہاں سوالات ہونے لگے حضرات، کیونکہ میں وقت ختم ہو چکا ہے، وہاں سوالات ہونے لگے۔ کس نے کہا فجر کیوں واجب کی گئی؟ کہ جب جناب آدم کو اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تو تاریکی تھی، کہ پروردگار ایک تو جنت چھوٹ گئی، دوسرے جہاں بھیجا وہاں تاریکی تاریکی ہے، کہ ایک مرتبہ زمین پہ ایک لکیر سے کھینچی، کہ اس کا مطلب ہے یہاں روشنی آنے والی۔ وہ صبح صادق کا وقت تھا، انہوں نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے یہاں روشنی بھی آئے گی۔ کہ جیسی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، اللہ نے کہا اے آدم تیری یادگار تیری نسل میں جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یا یہ 2 رکعت ظہر فجر کی تھی، جناب ابراہیم کے مناظرے کی وجہ سے ظہر ہوئی، اثر ساری نمازوں کا بتایا، امام نے ہر مسئلے کا جواب بتایا۔ کیا کہ بتائیے یہ سارے کے سارے مسائل کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ سارے ہر سوال کا جواب دیا۔ تاریخ میں بڑے بڑے افراد نے یہ جملہ کہا، میرے مولا کا اور شرمندگی اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ سبت ابن جوزی بہت بڑا رسول عالم دین گزرے ہیں، جامع دمشق میں دربار یزید جسے کہتے ہیں آپ لوگ جو جاتے ہیں، جامع دمشق اس کا نام تھا۔ پوری مسجد اتنی بڑی ہے بھر جاتی تھی، جگہ نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی، لوگ رات کو آگے سو جاتے تھے، کیونکہ وہ صبح کو درس دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو فجر کے بعد جب درس ہوگا ہم لوگوں سے بھی سو جائے، تو وہ وہاں پہ آ کے درس دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا اتنے لوگ ماننے والے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے مجھ میں، دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا سلونی قبل ان تفتنونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔
اب اللہ ایسے کو ذلیل کراتا ہے تو پھر وہاں پہ کسی عورت نے سوال کیا، اس نے کہا جو پوچھنا پوچھ لوں، اس نے کہا جو پوچھنا پوچھ لوں، کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ میرے مولا مدینے کے اندر موجود تھے اور ایک جنازہ پڑا رہا، زیادہ دور نہیں تھے لیکن جنازے میں پہنچ گئے ہوں گے، کسی قتل ہو گئے تو کسی جنازے سے متعلق، تو کہا کہ وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ اور جناب سلمان کا مدائن میں جنازہ پڑا تھا، مولا مدینے میں تھے، مدائن عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے، میرے مولا مدینے سے چلے فوراً پہنچ گئے، غسل و کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، دفنایا بھی، یہاں مدینے کے قریب تھے آئے نہیں، اور وہاں اتنی دور مدینے میں تھے، وہ مدائن میں تھے، فوراً پہنچ گئے۔ اب وہ پریشان ہو سکا، میں ادھر سے جواب دیتا ہوں تمہیں پھنستا ہوں، ادھر سے جواب دیتا ہوں تمہیں پھنستا ہوں۔ اس نے کہا کہ خاتون مجھے یہ بتاؤ تم اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا اجازت کے بغیر آئی ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ میرے سوال کا تیرے سوال سے کیا ربط ہے؟ اس نے کہا ربط ہے، اگر تم اجازت سے آئی ہو تو تجھ پہ لعنت، تیرے شوہر پہ لعنت، اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت۔ اس نے کہا میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، میرے سوال کا جواب دے کہ جنگ جمل میں بس یہ سوال سننا تھا، اس نے سر سے اپنے امامہ اتارا، اپنی ابا کو دوپٹے کی طرح سر پہ لیا اور قسم کھائے کہ آج کے بعد سے کبھی ممبر پہ نہیں ہو، کہ ایسا سوال زندگی میں مجھ سے نہیں کیا گیا ہے، اور چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی نہ کہا سلونی، نہ اس کے بعد کوئی سوال دہرایا۔ جو حضرات سمجھ گئے ہوں گے آخری سوال کو، وہ انہیں سمجھا دے جو نہیں سمجھے ہیں۔ بہرحال کہا کہ باریکیاں کتنی زیادہ ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں دلیل کے طور پہ ریکارڈ نہیں کروانا چاہ رہا ہوں۔ پہنچ گئے ہوں گے حضرات، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرات یہ باریکیاں ہیں، ہمارے مولا نے سلونی کہا ہے، پوری سے مخصوص ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو علم دوست نہ ہو، جو عالم دوست نہ ہو۔ علم علماء سے محبت کیجیے تاکہ مولا سے قریب ہو سکے۔ پروردگارہ ہمیں تیرا رجب کی عیدی عنایت فرما، پروردگارہ ایسی عیدی عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن تو ارحم الراحمین، ہماری ہمت بن جاتی ہے۔ پروردگارہ عیدی عنایت فرما، بار میں مانگے حرمت عاجل، ہمارے گنہگار ہیں کو ہمارے زیارت نصیب فرما۔ اس پروردگارہ امام بارگاہ کو دنیا چکی ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے مومن مومنات بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما، مقبول قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، متمنیان حج و زیارت کو زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام شہر حیدر کرار کی جان مال زدہ کی حفاظت فرما، بحرین کے مومن کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پروردگارہ عراق میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مومن میں سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔